بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو کا عنوان معجزہ فعل خدا یا فعل نبی اور امام، معجزے کی تعریف، آیات قرآنی کی روشنی میں معجزے کا ذکر، اور کیا لفظ معجزہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور کیا ولایت تکوینی کے تحت حاصل ہونے والے اختیارات کے تحت معجزات جو ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ائمہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام دکھانے پر قادر ہیں، یا معجزہ صرف اور صرف فعل خدا بندی ہے اور یہ صرف اللہ رب العزت کی منشا مرضی کے مطابق انبیاء اور اولیاء کے ہاتھوں پہ ظاہر اللہ پاک اس کو کرتا ہے۔ اس عنوان سے آج کی ہماری ویڈیو ہے، جس میں ہم مختصراً آپ کی خدمت میں کچھ علماء کے اس بابت تحقیقات پیش کریں گے اور کچھ مختصراً اپنا نظریہ پیش کریں گے۔ اپنا نظریہ ہم ولایت تکوینی کے اس عنوان سے جو حامل افراد ہیں یا معتقد افراد ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ولایت تکوینی کے تحت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات میں تصرف کا پورا حق حاصل ہے، اور جب چاہیں جیسے چاہیں کائنات میں الٹ پلٹ کر سکتے ہیں، خلق کر سکتے ہیں، رزق دینے پر قادر ہیں، موت دینے پر قادر ہیں، شفا وہی دیتے ہیں، اور غرض کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو خلق کرنے کے بعد باقی سارے امور ان کو تفویض کر دیے ہیں۔ جو ان عنوانات کے تحت ولایت تکوینی کے معتقد ہیں، ان کے رد میں ہم آج انشاءاللہ تعلیمات قرآن اور اہل بیت سے معجزے کا اللہ کے علاوہ کسی سے منسلک ہونا یا اللہ کے علاوہ کسی کا فعل ہونا، اس بابت رد پیش کریں گے، علمی رد پیش کریں گے۔ ابو ضمن میں گزارش یہ ہے کہ ہماری اکثر ویڈیوز ولایت تکوینی کے رد میں جو ہیں اس عنوان سے، وسیلہ کے عنوان سے نہیں، یعنی کوئی ولایت تکوینی کو اگر اس طرح سے مانتا ہے کہ یہ ہستیاں خدا کی مقرب ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے سفارش کرتی ہیں، شفاعت کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بگڑے کام سنوار دیتا ہے، ہمیں گناہوں کی معافی دے دیتا ہے، ہماری حاجات پوری کر دیتا ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو ولایت تکوینی کے اس عنوان سے، جیسا شہنشاہ خرافات صاحب ہیں اور دوسرے تیسرے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اپنے بہت ایک محترم غربی صاحب بھی ہیں، جن کے بارے میں شروع میں تاثر کچھ تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ظاہرہ علمی نقاب ہٹ جاتا ہے، فلسفہ کو پروموٹ کرنا اور ولایت تکوینی کے تحت، اور اس طرح اور بہت سارے نام ہیں۔ تو ہماری اکثر ان ویڈیوز کے جواب میں، جب کہ ہم قرآن اور اہل بیت کے فرمان سے استدلال پیش کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ بزرگان کے فتوے، ایک مدرسہ جو امام قائم کے نام سے موجود ہے جی، اس کے فیس بک پیج سے فتوے لے کے ہمیں واٹس ایپ کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ ہم عقائد کے ضمن میں بزرگان کے اقوال یا شخصیات کے اپنی ذاتی فکر اور عقائد کے قائل نہیں ہیں۔ عقائد کے ضمن میں ہم ان سے بھی جو دلیل مانگیں گے، دلائل مانگیں، وہ قرآن نص قرآنی سے یا ثابت کرنا پڑے گا یا فرامین اہل بیت سے، مستند اور معتبر فرامین سے جی۔ تو ان سے گزارش ہے، ان بہن بھائیوں سے جو ہمیں پھر کہتے ہیں کہ جی فلاں مجتہد نے ولایت تکوینی کے تحت کائنات میں تصرف کا حق ان کو سونپ دیا۔ بھائی مجتہد جہاں آپ کو یہ بتاتے ہیں مجتہدین کرام جو اس بابت آپ کو رہنمائی کرتے ہیں، ان سے پھر آپ کراس کوشچن بھی کیا کریں نا کہ قبلہ یہ آپ نے کس فرمان امام سے یا کس آیت قرآن سے ہمیں یہ درس دیا ہے یا عقیدہ دیا ہے، اس بابت جاننا آپ کا حق ہے۔ تو قرآن اور مستند اور معتبر احادیث معصومین جب آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں تو ان کا علمی رد بھی پھر آپ آیات قرآنی اور فرامین معصومین سے ہی کیا کریں۔ بزرگان کے فتوے اس بابت یا ذاتی خیالات پر مبنی ان کے خیالات، وہ اس کے نزدیک عقائد کے ضمن میں اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ، عقائد شخصیات کو دیکھ کے نہیں بنائے جاتے، نہ گنوائے جاتے ہیں نہ بنائے جاتے ہیں۔ نہیں ایسا ہو سکتا کہ کسی شخصیات کا یہ عقیدہ نہیں تو ہم بھی اس کو مائنس کر دیں عقائد کی لسٹ میں سے، نہیں، دیکھنا پڑے گا کہ قرآن اور اہل بیت اس بابت کیا کہتے ہیں۔ تو معصومین صرف 14 ہیں، باقی غلطی سے کوئی ذات مبرہ نہیں ہے، شاید غلطی اور شائبہ سب سے خطا ہو سکتی ہے۔ اس لیے عقائد کے ضمن میں دو
ایسے سورس جو معصوم سورس ہیں، جو غلطی کا شائبہ تک نہیں رکھتے. اس میں اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید جو الحمدللہ الحمد سے والناس تک بالکل محفوظ ہے، اور اسی طرح محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین. یہ عقائد کے ضمن میں استدلال ہوں گے، منبع ہوں گے. ان کی اجازت کے بغیر نہ کسی چیز کو عقیدہ بنایا جائے گا اور نہ کسی چیز کا انکار کیا جائے گا. تو چلتے ہیں جی، آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ویسے تو اس ضمن کافی کتابیں ہم نے دیکھی ہیں، کافی کتابوں میں یہ بحث دیکھی ہے، لیکن میری خواہش تھی کہ کوئی اس طرح کی مختصراً اور سلیس کچھ مجھے پیراگرافس مل جائیں، کوئی مضامین مل جائیں جو آپ کو پڑھ کے سنائے جائیں. تو خوش قسمتی سے وہ قبلہ آیت اللہ محمد حسین نجوی صاحب کی یہ کتاب ہے اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ جی. اس میں مجھے جو ہے کافی مطلب کہ علماء کی جو اپنی ٹپیکل ایک زبان ہے اس سے ہٹ کر ایک عام فہم ذہن کے بندے کو جو اپروچ کرے وہ والے الفاظ ملے، جس میں معجزے کی تعریف بھی انشاءاللہ اس سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. قرآن میں معجزات کا یا معجزے کے حوالے سے کہاں کا ذکر ہوا وہ بھی پیش کریں گے. اس کے علاوہ تبصرۃ المحموم، یہ سید محمد حسین زیدی برستی علی اللہ مقامہ کی کتاب ہے جی. اس میں ایک مختصر مگر تحقیقی مقالہ آپ نے پیش کیا ہے اس عنوان سے. اور اسی طرح قبلہ زیدی صاحب کی ایک کتاب العقائد الحقیہ، یعنی زیدی برستی صاحب جن کی ابھی کتاب دکھائی ہے، اس میں بھی کچھ تھوڑا سا ذکر اس عنوان سے ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں معجزہ کے معنی سے. معجزہ کا ویسے لغوی معنی ہے یعنی عاجز کر دینا، یعنی وہ چیز جو آپ کی عقل کو آپ کو عاجز کر دے، جو خلاف فطرت ہو، بالکل ہٹ کے ہو. مطلب کہ جس طرح آگ کا ٹھنڈک پہنچانا جی، یہ خلاف فطرت ہے. آگ کا کام ہے تپش پہنچانا، لیکن ایک ایسی آگ جو کسی نبی یا امام کی دعا سے وہ بجائے تپش پہنچانے کے آپ کو ٹھنڈک پہنچانا شروع کر دے، آپ کو ایسے لگے جیسے آپ کو پتہ نہیں کتنے ٹن کا اے سی لگ گیا ہے اور وہ آگ، یہ ہوگا معجزہ. یعنی آپ کی عقل عاجز آ جائے گی کہ آگ کی فطرت میں تپش پہنچانا ہے. یہ خلاف فطرت کام ہو رہا ہے کہ آگ جل رہی ہے اور جناب ٹھنڈک پہنچ رہی ہے. تو اس عاجز کر دینے والی چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ معجزہ ہمیں کہیں نہیں ملتا. معجزے کا جہاں بھی ذکر ہوا ہے آیت یا آیات کے یعنی اللہ کی نشانی کے عنوان سے ہوا ہے. لفظ معجزہ جو ہے وہ قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. تو سب سے پہلے معجزہ کی تعریف میں قبلہ محمد حسین نجوی المعروف ڈکو صاحب حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ معجزہ کے لغوی معنی ہے عاجز کنندہ، اور اصلاح متکلمین میں یعنی معجزہ خداوند عالم کے اس خارق عادت فعل کا نام ہے جسے وہ اپنے کسی نبی یا اس کے وسیع کی صداقت اور حقانیت ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں پر ظاہر کرتا ہے، بشرطیہ کہ دعوی نبوت اور امامت کے ساتھ بطور چیلنج مقرون ہو. یعنی معجزہ دکھانے کا جو مقصد ہو، جو معجزے کے اظہار کا ایک طریقہ کار ہو یا اس کے پیچھے جو بنیادی مقصد ہو، وہ یہ ہو کہ نبوت یا امامت یعنی نبی کی نبوت یا نبی کے وسیع کی صداقت کو ظاہر کرنا اس سے ہو. لوگوں کی خواہش پہ جس طرح محض جس طرح شغل کے لیے لوگ کہتے ہیں اچھا جی آپ کے پاس علم ہے تو یہ کر کے دکھائیں، وہ کر کے دکھائیں فلانا، یعنی زمانے کے لیے اس طرح کی چیزیں نہیں. جہاں پہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی حقانیت مقصود ہوگی، جہاں اللہ کو اپنے نبی کی حقانیت مقصود ہوگی، نبی کے وسیع کے ذریعے نبی کی نبوت کی حقانیت مقصود ہوگی، وہاں پہ جن چیزوں کا ڈیمانڈ کی جائے گی ان میں سے جس چیز کے بارے میں اللہ چاہے گا نبی یا وسیع کے ہاتھ پہ اپنا معجزہ ظاہر کر دے گا. اچھا جی، لہٰذا اگر ایسا کوئی فعل نبی یا امام سے اعلان نبوت اور امامت سے قبل ظاہر ہو تو اس اصطلاح میں ارہاس کہا جاتا ہے. اور اگر نبی یا امام کے علاوہ خدا کسی نیک بندے سے کوئی خلاف فطرت عمل ظاہر ہو جائے کر دے تو اسے کرامت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ مختصراً معجزہ کا تعریف، اس کے لغوی معنی. اچھا جی، اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی بیان کیے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ کافی کتابیں کھنگالنے کے بعد مجھے اس کتاب میں کچھ مختصراً مگر تفصیلاً ایسے پیراگرافس ملے، ایسی سطور ملیں کہ جو سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو انشاءاللہ کافی معاملات میں کلیئر کر دیں گی. اچھا جی، معجزہ کے شرائط میں وہ لکھتے ہیں معجزہ کو ایسا قطعی ہونا چاہیے جس سے منکرین کے انکار کی تمام راہیں بند ہو جائیں، مطلب زبانیں گنگ ہو جائیں، بالکل خاموش ہو جائیں، بالکل عاجز آ جائیں، اس کی کوئی مثل، کوئی مثال، کوئی تعویل پیش ہی نہ کر سکے. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جی معجزہ کو دعوی نبوت یا امامت کے ساتھ مقارن ہونا چاہیے، جیسے کہ بتایا گیا کہ ان کی حقانیت کے لیے ہونا چاہیے. معجزہ کو دعویٰ کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی معجزہ مصدقہ ہو نہ کہ معجزہ مکذبہ. جس طرح مسیلمہ کذاب نے جب ایک کانے کی آنکھ پر، یعنی مسیلمہ کذاب جس نے بعد نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کذاب نے،
تو جب اس نے ایک کانے کی یعنی جس کی ایک آنکھ خراب تھی ایک ٹھیک تھی اس کی آنکھ پر بغرض شفا اپنا نجس ہاتھ پھیرا تو اس ملعون کی دوسری آنکھ بھی اس ملعون نے اس کی دوسری آنکھ بھی ضائع کر دی، یعنی وہ بجائے پہلی بھی شفا یاب ہوتی اس کی دوسری بھی گئی۔ تو معجزہ جو ہے وہ مصدقہ ہو، مطلب وہ اپنے اس فعل کو معجزہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب وہ کوئی ترتیب الٹی ہو گئی یہ ہو گیا یا یہ بندہ اسی قابل تھا اس کی دوسری بھی نہیں۔ جب اس نیت سے ہاتھ پھیرا تھا اس قذاب نے اس کی دوسری آنکھ بھی ٹھیک ہوگی، تو اگر وہ سچا ہے یا تھا ملعون قذاب تو پھر اس کی دوسری آنکھ ٹھیک ہونی چاہیے تھی، نہ کہ پہلی بھی ضائع ہونی چاہیے تھی جی۔ پھر لکھتے ہیں کہ جی معجزے کو ایسا ہونا چاہیے کہ صاحب اجاز یعنی جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ معجزہ ظاہر کر رہا ہے اس کے علاوہ باقی تمام لوگ اس کی مثل لانے سے عاجز ہوں۔ معجزے کو خلاف طبیعت ہونا چاہیے کیونکہ ناممکن عادی کو وجود میں لانے کا نام معجزہ ہے، نہ کہ ناممکن عقلی کو ممکن بنانے کا، یعنی بالکل ایک نیچر سے ہٹ کر جو چیز ہے۔ جیسے میں نے آپ کو آغاز میں مثال دی کہ جس طرح آگ سے تپش ہی ہوتی ہے پیدا، یہ اس کی فطرت ہے، یہ لا آف نیچر ہے، نیچر کا قانون ہے کہ جہاں آگ ہوگی اس کی سراؤنڈنگ میں تپش ہی ہوگی۔ لیکن کسی آگ کو کسی نبی یا امام کی دعا سے اللہ تعالیٰ آگ بھی جلتی رہنے دے اور اس میں سے تپش کی جگہ ٹھنڈک آنی شروع ہو جائے تو یہ بالکل سمجھیں خلاف فطرت کام ہوا ہے، اور اسی کو معجزہ کہا جائے گا کہ جو ہماری عقلوں سے ماورا ہو، جو بالکل ہماری سمجھ میں ہی نہ آئے۔ اچھا جی، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جی معجزہ کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی ظاہری اور مادی سبب موجود نہ ہو، جیسے کہ علم سیمیا، ریمیا، کیمیا، لیمیا اور ہیمیا میں ہوتا ہے، مطلب کہ اس کا کوئی سبب مادہ یا سبب یا ظاہری یا مادی سبب کوئی نقطہ آغاز موجود نہ ہو، اچانک بالکل ایک ہٹ کر کام ہو کہ عقلیں دنگ رہ جائیں کہ بھئی اس کا تو کوئی علت بھی نہیں تھی، سبب بھی کوئی نہیں تھا، تو پھر یہ کیسے ہو گیا، اس کی تو کوئی بنیاد نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ کسی ایسے جگہ پہ جہاں پہ آگ کا کوئی بنیاد ہی نہ ہو، آپ کے پاس نہ ماچس ہو، نہ پتھر رگڑنے کے لیے ہو، نہ اس جگہ پہ آگ جلنے کی کوئی امید ہو، جیسے تالاب ہیں یہ وہ، اور وہاں پہ یکدم وہ سارا آگ سے ہی بھر جائے اور آگ ہی آگ آپ کو ہر طرف نظر آئے کہ جہاں پہ بالکل بنیادی کوئی وجہ ہی نہیں تھی کہ یہاں پہ ہو، یا اسی طرح کہ جہاں پہ بالکل پانی کی یا رزق کی کوئی وہ چیز ہی نہ ہو، ریگستان ہو، صحرا ہو جی، اور پیاس سے انسان مرنے کے قریب ہو، اور وہاں پہ جناب یکدم سے چشمے بہنا شروع ہو جائیں، وہاں پہ جناب تازہ پھل اگنا شروع ہو جائیں بالکل ریگستان میں، اور انسان کی عقل دنگ رہ جائے کہ نہ کوئی یہاں پہ بیج تھا، نہ یہاں پہ بیج بو بھی تو کوئی سبزی یا پھل اگنے کی امید ہے، نہ یہاں سے چشمہ نکلنے کی امید ہے، تو یہ کیا ہوا؟ اسی عقل کو دنگ کر دینے والے، اسی فطرت کے بالکل خلاف جانے والے اس عمل کا نام معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ دلیل نبوت اور امامت ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے دین کی، اپنے بندوں کی عبد خاص یعنی خاص بندے جو ہیں نبی یا نبی کے وصی جی، ان کے ہاتھوں میں ظاہر کر کے اپنے دین کی، اپنی حکمت کی حقانیت کو عوام الناس پہ ظاہر کرتا ہے۔ اچھا جی، اب اس میں معجزہ اور سحر یعنی جادو میں کچھ فرق قبلہ نے لکھے ہیں، میں تھوڑا سا مختصر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، بس مختصراً آپ کے سامنے کچھ تعارف پیش کیا اور آگے بڑھ گئے تاکہ ویڈیو کی لینتھ جو ہے وہ زیادہ نہ ہو۔ فرق اول میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ کہ جادو ایک فن اور مخصوص علم ہے جو پڑھنے پڑھانے سے حاصل ہو سکتا ہے، لیکن معجزہ تعلیم اور تعلم اور کسب و اکتساب سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ معجزہ سیکھنے سے نہیں آ سکتا، معجزہ وظیفے پڑھنے سے، چلے کاٹنے سے آپ صاحب معجزہ نہیں ہو سکتے۔ دوسرے علوم جو ہیں جو آپ کو ٹیلی پیتھی یا سحر یا آنکھوں کا دھوکہ سکھاتے ہیں، ان کے لیے آپ کو ریاضتوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو پڑھنے پڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے، یہاں آپ ساری عمر ریاضتیں کرتے رہیں کہ جی میں صاحب معجزہ ہو جاؤں، تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ فرق دوم میں لکھتے ہیں کہ یہ کہ جادو کا معارضہ اور مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے ایک جادوگر اپنے فن کے بل بوتے پر دوسرے ساحر کے سحر کو باطل کر کے اس پر غلبہ حاصل کر لے، مگر معجزے کا کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس کا اگر مقابلہ کو کر لے تو پھر وہ معجزہ نہیں ہوتا جی، اور کوئی شخص اسے باطل نہیں کر سکتا۔ معجزہ کے معنی ہی یہ ہیں کہ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ وہ سب کو عاجز کر دے اور سب کی عقلوں کو بھی عاجز کر دے، اگر ایسا نہیں تو وہ معجزہ ہی نہیں۔ فرق سوئم، یہ جادو مخصوص مادی اور طبعی اسباب اور آلات اور خفیہ اوقات مخصوصہ، شرائط مقررہ اور قواعد معینہ کا محتاج ہوتا ہے، مگر معجزہ میں کسی طبعی سبب یا ظاہری آلہ یا کسی زمان اور مکان کی کوئی قید نہیں ہوتی، حسب ضرورت ہر وقت ہر جگہ اجاز نمائی کی جا سکتی ہے، وہ صرف امر الہی کا پابند ہوتا ہے، یعنی صرف اللہ کے اذن کی دیر ہے، اللہ کا اذن چاہیے، اللہ کا امر آنا چاہیے، رات ہو دن ہو جی،
کسی محل مقام پر ہو، کسی جگہ پر ہو، معجزہ کسی بنیادی علت کا، اس کا اسباب کا محتاج نہیں ہے، صرف اللہ کے اذن کا محتاج ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ معجزہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے تو پھر کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور کوئی اس کے بنیادی اسباب کوئی ڈھونڈنے والے ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ فرق چہارم میں لکھتے ہیں کہ جی معجزہ میں حقیقت اور واقعیت ہوتی ہے، اور مگر جادو میں وغیرہ میں فقط نظر بندی ہوتی ہے، یعنی نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ بالخصوص شعبدہ میں تو زیادہ تر ہاتھ کی صفائی کار فرما ہوتی ہے، کسی شے کی حقیقت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ معجزے میں جو انقلاب و تغیر ظاہر ہوتا ہے وہ فی الحقیقت اصل شے میں رونما بھی ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی نبی، رسول یا امام علی مقام کسی سنگریزے کو انگور بنا دے تو اس سے پتھر والے خواص سلب ہو جائیں گے اور اب وہ انگور ہی رہے گا، اور سنگریزہ فی الحقیقت انگور بن جائے گا۔ کھانے والا جب اس کو کھائے گا تو انگور ہی محسوس کرے گا، اس کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دیکھنے میں انگور ہو اور کھانے میں وہ پتھر کا پتھر ہو۔ یہ کام ہے جو سحر میں یعنی جادو میں یا آنکھوں کے دھوکے میں کیا جا سکتا ہے، تو وہ ہوگا پتھر ہی، آپ کو دیکھنے میں انگور لگ رہا ہوگا۔ یہ ہوتی ہے ہاتھ کی صفائی، یا یہ ہوتا ہے آنکھ کا دھوکہ۔ لیکن معجزہ میں جس پتھر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے جانشین کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ جس پتھر کو انگور بنا دے گا تو پھر وہ انگور ہی رہے گا۔ وہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ دیکھنے میں انگور ہو اور اصل میں اپنی حیت میں موجود ہو، یعنی پتھر ہی ہو، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ دراصل پھر انگور بن جائے گا اور کھانے والے کو انگور ہی کی طرح محسوس ہوگا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر سے پانی جاری کیا تو حقیقتاً تمام قوم نے سیر ہو کر پانی پیا۔ ایسا نہیں تھا کہ قوم کی تسلی کے لیے ان کی آنکھوں کا دھوکہ ہو گیا ہو کہ جناب پانی بہہ رہا ہے لیکن پی نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، نہیں، وہ ساروں نے سیر ہو کر پانی پیا۔ جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ذوالشیرہ میں تھوڑے سے کھانے کو بطور اعجاز جب مدعوین کے سامنے پیش کیا تو سب نے سیر ہو کر کھایا۔ معلوم ہوا کہ معجزہ ایک زندہ حقیقت ہے، مگر جادو میں ایسا ہونا ممکن نہیں۔ فرق پنجم میں لکھتے ہیں کہ معجزہ ہمیشہ منتخب روزگار اخیار و ابرار کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے، اور وہ بھی مقرون بالدعویٰ، یعنی دعوے کے بالکل مطابق، جیسا دعویٰ مانگا گیا، جیسی ڈیمانڈ کی گئی، بالکل اس کے عین مطابق، بالکل 19 سے 20 ہونے کا جو ہے کوئی شائبہ تک نہیں ہوتا۔ مگر اس کے برعکس جادو کا ظہور فساق و فجار اور اشرار سے ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اب آتے ہیں کہ جی معجزے کا فعل خدا ہونا یا فعل نبی اور امام ہونا تعلیمات قرآن کی روشنی میں۔ یہ ہے وہ مقصد جو آج کی ویڈیو کا تھا کہ قرآن اس بابت ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں معصومین علیہ السلام نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ کیا ولایت تکوینی کے نام سے کوئی ایسی چیز موجود ہے، ایگزسٹ کرتی ہے؟ ایسی کوئی ولایت ہے کہ جس کے تحت اللہ رب العزت والے تمام امور چلانے کے اختیارات وہی ہستیوں کو اللہ نے تفویض کر دیے، سپرد کر دیے؟ کیا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز، ہر اختیار دے دیا ہے، اب یہ بغیر دعا کے بھی محتاج نہیں ہے جی، اور یہ جب چاہیں جو چاہیں ظاہر کر دیں؟ تو آئیں پھر چلتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے اس بابت رہنمائی لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 10، اے رسول، کفار مکہ نے تم سے کہا کہ جب تک تم ہمارے واسطے زمین سے چشمہ نہ بہا نکالو گے تو ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے، یا یہ نہیں تو پھر کھجوروں اور انگوروں کا تمہارا کوئی باغ ہو، اس میں تم بیچ بیچ میں نہر جاری کر کے دکھلا دو، یا جیسا تم گمان رکھتے تھے ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو، یا خدا اور فرشتوں کو اپنے قول کی تصدیق میں ہمارے سامنے گواہی میں لا کھڑا کرو۔ یہ بنی اسرائیل نے ڈیمانڈیں کی ہیں، سنتے جائیں، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ یا تمہارے رہنے کے لیے کوئی ایسا طلائی محل سرا ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور جب تک تم ہم پر خدا کے ہاں سے کتاب نازل نہ کرو گے، ہم خود اسے پڑھ بھی لیں، اس وقت تلک ہم تمہارے آسمان پر چڑھنے کے بھی قائل نہ ہوں گے۔ جی اچھا جی، اب اس کے جواب میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ نے کیا حکم دیا، سنیے۔ پیغمبر اسلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو اب اس طرح جواب دو کہ اے رسول، یعنی آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اے رسول تم کہہ دو کہ سبحان اللہ، میں ایک آدمی اور خدا کے رسول کے سوا کیا ہوں۔ جی، یعنی ان ساری ڈیمانڈ اور شرائط کو سننے کے بعد اللہ کیا حکم دے رہا ہے کہ ان سے کہو کہ میں ایک بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، اس کے سوا کیا ہوں؟ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں تو ہدایت دینے آیا ہوں، ہدایت کے لیے حجت پوری کر رہا ہوں۔ آگے ضروری نہیں ہے کہ تمہاری ہر قسم کی میں جائز اور ناجائز فرمائشیں بھی پوری کروں، تو ڈیمانڈیں بھی پوری کروں۔ تم نے مجھے کیا سمجھایا؟ میں اللہ کا رسول ہوں، جیسے میرے سے پہلے پیغمبر آئے تم لوگوں کی، تمہارے آباء و اجداد کی ہدایت کے لیے۔ اچھا، اس آیت مبارکہ سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ معجزات کا دکھانا نبی کا کام نہیں،
جو کہ بشر اور انسان ہے، بلکہ اس کے اظہار کا تمام دار و مدار مسلط و قدرت پروردگار پر ہے۔ یعنی اگر ولایت تکوینی کے تحت آقا کریم خاتم الانبیاء سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں کو ولایت تکوینی کے تحت سارے ہی اختیارات تفویض کر دی ہوتے، تو مجھے بتائیے کہ وہ سوچتے یا وہ کہتے کہ جب اللہ رب العزت نے مجھے خلق کیا اور سارے اختیارات مجھے تفویض کر دیے، تو پھر قرآن کے جواب کا، وحی کے جواب کا انتظار نہ کرتے اور ان کو وہیں پہ جناب جو وہ کہہ رہے تھے ساتھ ساتھ وہ ہوتا جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ نہیں، یہ وہ قدرت ہے، بلکہ ہر وہ قدرت جو امور خالق سے، امور الہی سے تعلق رکھتی ہے، امور تکوینیہ ہوں یا دیگر امور ہوں، وہ اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے۔ نبی اور امام دعا کے ذریعے اللہ کی خوشنودی یا اللہ کی رحمتوں کی بارش ہم پہ کرواتے ہیں۔ نبی اور امام دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا مستجاب فرماتا ہے۔ یہ ہمیں اس آیت سے ملا۔ اچھا جی، اچھا، علامہ طبرسی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یعنی اس جواب کا یہ مطلب ہے کہ امور کی جو انجام دہی ہے جن کا تم نے یعنی بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا بشری طاقت سے باہر ہے، لہٰذا میں خود تو اس پہ خود بخود انہیں انجام دینے پر قادر نہیں ہوں، جیسا کہ مجھ سے پہلے انبیاء بھی اس پر قادر نہ تھے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ خداوند عالمی معجزات کو اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق ظاہر کرتا ہے اور وہ ایسا کر چکا ہے، یعنی کئی معجزات میرے ہاتھوں پر بھی ظاہر کر چکا ہے اور کئی معجزات مجھ سے پہلے انبیاء پر بھی وہ ظاہر کر چکا ہے۔ لیکن اب ایک جگہ اور قبلہ لکھتے ہیں کہ یعنی میں بھی دوسرے انبیاء کی طرح بشر ہوں، اور ان کا دستور یہ تھا وہ اپنی اپنی قوم کے سامنے وہی معجزات پیش کرتے تھے جو خدا ان کے ہاتھوں پر ان کی قوم کے مناسب حال ظاہر کرتا تھا، چونکہ معجزات پابند ارادہ خداوندی ہیں۔ جی، اب ادھر ایک اور بات ہے، جب ہم تفاسیر یا تواریخ پڑھتے ہیں تو میرے محترم ناظرین و سامعین، کچھ ایسے شرارتی، بنی اسرائیل میں اکثریت شرارتیوں کی تھی، وہ اس چیز کے اوپر انتظار میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی غیر فطرتی عمل کا اظہار کریں جو ہم اپنی، یعنی وہ ہدایت کے عنوان سے نہیں، وہ اس عنوان سے کہ ہم جو پروپوگیٹ کر رہے ہیں معاملے کو کہ یہ خدا نخواستہ سحر ہیں، یہ جادو جانتے ہیں، یہ لوگوں کے دماغوں کو جناب وہ کر لیتے ہیں، معاذ اللہ یہ کر لیتے ہیں، کوئی ساحر کہتا، کوئی شاعر کہتا، کوئی کچھ کہتا، ہم اپنی قوم کو بتائیں کہ دیکھو یہ جو انہوں نے کام کر دیے ہیں، یہ تو انبیاء جو معجزے لے کے آئے تھے انہوں نے بھی نہیں کیے، تو اب تو مان جاؤ کہ خدا نخواستہ یہ سحر دکھاتے ہیں، ساحر ہیں۔ تو اس میں مسلط خداوندی ایک یہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن جگہ پہ انکار کیا، کہ اللہ تو ویسے بھی جانتا تھا، وہ تو کس چیز سے خدا نخواستہ بے خبر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، وہ تو جانتا تھا کہ معجزات دکھانے کے بعد بھی انہوں نے کیا پراپوگنڈا کرنا ہے یا ایمان لانا ہے کہ نہیں لے کے آنا۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ رعد پارہ نمبر 13 آیت نمبر 12، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی پیغمبر کی یہ مجال نہ تھی کہ کوئی معجزہ خدا کے اذن کے بغیر لا دکھلائے۔ لیں جی، اب بتائیں، اب اس کے بعد بھی اگر ہم کہیں کہ معجزہ فعل نبی ہے، چونکہ ولایت تکوینی کے تحت ان کو اختیار، یا فعل امام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا وہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو جیسے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی، اور دیکھیں کتنی ضعیف یہ مثالیں دیتے ہیں کہ جناب ابراہیم کی وہ آیت کا ترجمہ پڑھ لیں جا کے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ میں اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو فرشتوں کو کیسے، مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اب قدرت کا جواب تو یہ آنا چاہیے تھا، اگر ولایت تکوینی نامی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، کہ ابراہیم میں نے تو تمہیں ولایت تکوینی کے تحت ہر اختیار دے دیا ہے، میرے خلیل، میرے دوست، اب جیسے چاہو جا کے اپنا اطمینان قلب کرو۔ لیکن جواب کیا آیا؟ طریقہ کار بتایا گیا کہ پرندے لو، ان کو کاٹو، ان کے مختلف پہاڑیوں پہ گوشت رکھو اور پھر میرے حکم سے ان کو آواز دو، دیکھو تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ تو کیا ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ معجزہ فعل نبی اور امام ہے کہ فعل خداوندی ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد پھر سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے دریا کو شگافتہ کیا اور تمہیں نجات دی، ہم نے کیا، اللہ نے کیا۔ پھر وہی بات جو جناب ابراہیم کے عنوان سے ہوئی وہی جناب موسیٰ کے عنوان سے بھی ہوئی، یعنی اس کی بھی مثال دی جا سکتی ہے کہ اگر ولایت تکوینی کے تحت جناب موسیٰ کو یہ سارے اختیارات حاصل تھے تو پھر تو ان کو مطلب کہ بغیر دعا کے اور بغیر آسمان کی طرف دیکھنے کے، بغیر وہ کیے، ان کو جب پتہ تھا کہ میرے پاس سارے اختیار ہیں تو وہ شگافتہ کر لیتے، لیکن نہیں، یہاں سے بھی اس عقیدے پہ چوٹ اور گہری ضرب پہنچی۔ اچھا جی، آتش نمرودی کا گلزار ہو جانا جناب خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور ترین معجزہ ہے، مگر خداوند عالم اس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 5 میں کہ ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی کا باعث بن جا۔ کس نے کہا؟ اللہ نے۔
وہاں بھی اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ گلزار ہو جا، تو وہ گلزار ہو گئے۔ اچھا جی، اس کے بعد مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے معجزے کو یا اللہ کی نشانی، معجزے کا تو میں نے کہا کہ قرآن میں لفظ معجزہ نہیں ہے، آیات، آیت اور اس طرح کر کے اس کا ذکر آیا ہے۔ جہاں جہاں بھی اس کا ذکر آیا ہے وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو آن کیا ہے۔ اچھا جی، اب اس میں سورہ مبارکہ الانعام کی آیت نمبر 7ویں پارے سے آپ کی خدمت میں پیش کر کے موضوع کو آگے بڑھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کفار کہتے ہیں کہ آخر اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا؟ تو تم ان سے کہہ دو کہ خدا معجزے کے نازل کرنے پر ضرور قادر ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ خدا کی مصلحتوں کو نہیں جانتے۔ اب بھی کوئی ابہام رہ گیا؟ میرے ناظرین و سامعین، یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ آئمہ نے یہ کیا، مولا علی کے بارے میں ایک جھوٹی اور کذب پہ بڑی ایک روایت کہ جناب انہوں نے کہا کہ مجھ میں اور عیسیٰ میں فرق دیکھنا، لمبی ایک روایت ہے جس کا اینڈ آپ کو بتا رہا ہوں، جو کہ سنی سنائی ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے، ایسے کسی ملنگی موالی غالی کے منہ سے، شیخی اور صوفی کے منہ سے آپ سن لیں گے کہ عیسیٰ میں اور مجھ میں یہ فرق ہے کہ وہ مردے کو کم باذن اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو کہتے تھے، اور میں دیکھو کیسے اٹھاتا ہوں۔ جناب سلمان کا بازو پکڑا، قبرستان گئے، ایک قبر پہ ٹھڈا مارا اور وہ جناب یا علی کہتا کھڑا ہو گیا۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ امام نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جو چیز خلاف قرآن جائے ہم سے منسوب ہو اس کو دیوار پہ دے مارو، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ کی مصلحتوں کو نہیں جانتے اور معجزے کی فرمائش کرتے ہیں، تو کہو کہ یہ تو اللہ قادر ہے اس چیز پہ، میں تو قادر نہیں ہوں۔ تو اب آپ یہ خود دیکھ لیں، اب اتنا بڑا یہ عقیدہ جو قرآن سے واضح ہے، اب خلاف قرآن جا کے صرف ضعیف جھوٹی گھڑی ہوئی 2 نمبر روایتوں کو لے کے اگر وہ عقیدہ بنانا ہے کہ نہیں جی یہ اللہ نے ان کو سونپ دیا، یہ قادر ہیں، یہ دکھانے پہ قادر ہیں، تو پھر آپ کی مرضی، پھر کل کو کوئی عذر آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ قرآن موجود ہے، فرامین معصومین موجود ہیں، عقل موجود ہے، شعور موجود ہے کہ خالق اور مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اتنی عقل اللہ نے سب کو دی ہے، اور جن کے پاس معذرت کے ساتھ اتنی عقل بھی نہیں، جو مجنون اور دیوانے ہیں بیچارے، ان کا حساب بھی کوئی نہیں، ان کا کھاتا ہی الگ ہے، وہ بغیر حساب کتاب کے ہیں۔ لیکن جن کے پاس عقل ہے، اتنی عقل ضرور ہے کہ خالق اور مخلوق، بنانے والا، بننے والا، پیدا کرنے والا، پیدا ہونے والا، کھلانے والا، کھانے والا، دینے والا، مانگنے والا، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اتنی عقل سب میں موجود ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد مختلف عنوانات سے اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے خوان یعنی دسترخوان کے نازل ہونے کا ذکر ہے، اور کہیں من و سلوہ کا حوالہ بھی دیا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہ کم باذن اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ ہی دکھانے والا ہے، یہ ساری چیزیں قبلہ نے اس میں نقل کی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ولایت تکوینی کا کوئی حصہ اس عنوان سے، میں پھر کہوں گا واسطہ اور وسیلہ سے ہٹ کے جو قائل ہیں کہ نہیں ان کو تفویض کر دی، اب ان سے مانگ لیا، اس سے مانگ لیا، ایک ہی برابر، بلکہ ایک مشہور اور معروف دنیا سے جا چکا نام ہے جس نے قوم کے عقیدے کا ایسا بیڑا غرق کیا ہے کہ رہتی دنیا تک اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ معصومین کے ہم سے تعارف ہونے کے بعد، معصومین کی درگاہ تک جانے کے بعد اور ان کو پہچاننے کے بعد، اب اللہ ان کو چھوڑ کے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا جرم ہے، معاذ اللہ۔ اب آپ یعنی اس کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 30-40 سال سے کیا کیا گل کھلائے جا رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں جی تبصرۃ المحموم کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ جناب علامہ قبلہ محمد حسین زیدی برستی صاحب نے اس بارے میں کیا لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جناب خداوند تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، ان کو اپنے پاس سے کوئی نہ کوئی نشانی ضرور دے کر بھیجا، تاکہ لوگ اس بات کا یقین کر سکیں کہ واقعتاً نبوت کا یہ مدعی خدائی کا بھیجا ہوا ہے، اور وہ نشانی ایسی ہوتی تھی جو کسی بھی انسان سے ممکن الوقوع نہ ہو سوائے خدا کے، اس لیے وہ فعل خدا کا فعل سمجھا جاتا تھا، اور اس فعل کو خدا کی طرف سے اس نبی کے سچا ہونا کی نشانی بھی سمجھا جاتا تھا۔ ان تمام نشانیوں کو تمام علماء اسلام، خواہ شیعہ ہوں یا سنی، اصطلاح میں معجزہ کہا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کے بے شمار معجزات کا ذکر آیا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا معجزہ اب موجود نہیں جو ہمارے سامنے ہو ماں سوائے قرآن مجید فرقان حمید کے۔ یعنی یہ اعجاز جناب خاتم الانبیاء سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ آج گزشتہ انبیاء کے تمام معجزات ہمارے سامنے نہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندہ اور جاوید معجزہ رہتی دنیا تک ہمارے سامنے موجود رہے گا۔ اور آج بھی قرآن کی پکار ہے کہ لاؤ، اگر سچے ہو تو جن انس کو اکٹھا کرو، اور اس قرآن کی آیت کی کوئی ایک آیت یا اس ایسی صورت کی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، نہیں بنا سکتے آج بھی۔ یہی معجزہ ہے قرآن، یہ معجزہ ہے کہ جو پچھلوں کی اور اگلوں کی خبروں سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے عنوان سے ہم تک پہنچایا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں
کہ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب سبیل النجات فی اصول الاعتقاد میں لکھا ہے کہ یعنی جو شخص قرآن میں معجزات کا فعل خدا ہونا ثابت ہونے کے بعد بھی اعتقاد رکھے کہ معجزات اور کرامات نبی اور امام کا فعل ہیں، اس شخص کے کفر کے بارے میں کسی قسم کا کوئی ابہام یا شک نہیں رکھنا چاہیے۔ یعنی یہ جو کچھ آیات آپ کی خدمت میں نے پیش کی، انہی کو کوٹ کر کے قبلہ لکھتے ہیں کہ اب بھی علامہ مجلسی یہ کہتے ہیں کہ اب بھی آیات قرآنی کے واضح ہونے کے بعد بھی کوئی یہ سمجھے کہ یہ نبی امام کا اپنا فعل ہوتا ہے تو اس کے کفر میں شک نہ کرنا، وہ کافر ہو چکا ہے۔ بہرحال اسی ضمن سورہ الزخرف کی آیت نمبر 46 کوٹ کرتے ہیں کہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ موسیٰ نے کہا کہ میں تمہارا، یہ سورہ اعراف آ گئی اب، موسیٰ نے کہا میں تمہارے رب کے پاس سے تمہارے لیے دلیل اور ثبوت لے کر آیا ہوں۔ یاد رہے کہ معجزے کا لفظ قرآن میں استعمال نہیں ہوا، کہیں برہان، کہیں آیت، کہیں آیات کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح قبلہ نے سورہ مبارکہ القصص سے بھی کچھ آیات اور سورہ مبارکہ العنکبوت سے ایک آیت، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کچھ آیات یعنی نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ تو کہہ دو کہ آیات یعنی نشانیاں تو بس صرف خدا ہی کے پاس ہیں، میں تو فقط ایک کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یعنی آیات، معجزہ یا جو بھی آپ کہہ لیں، اب سورہ مبارکہ اس میں عنکبوت میں اللہ نے کہہ دیا کہ کہہ دو کہ یہ تو اللہ کے پاس ہیں، جب چاہے گا دکھا دے گا، نہیں چاہے گا نہیں دکھائے گا، میں تو ڈرانے والا ہوں، ڈرنا ہے ڈرو، ورنہ میرا کام تھا پہنچانا، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے، انبیاء کا کام ہے، انبیاء کے جانشینوں کا کام ہے بات پہنچا دینا۔ تو اب اس ضمن میں آپ سے گزارش یہ ہے، العقائد الحقیہ میں بھی تقریباً قبلہ نے اسی سے ملتے جلتے ہوئے کچھ الفاظ کا، بلکہ اس میں انہوں نے اپنی اسی کتاب تبصرۃ المہموم کا ہی ذکر کیا ہے کہ اس کی تحقیقی مقالہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اب اس ویڈیو کو اختتام کرتے ہوئے امید کرتا ہوں اللہ پاک کے حضور کے کچھ نہ کچھ سننے والوں کا ابہامات کلیئر ہوئے ہوں گے کہ معجزہ فعل خدا ہوتا ہے۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، معجزہ فعل نبی یا فعل امام نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے، اب یہاں پہ کچھ کنسیپٹ اور کلیئر کر دوں کہ پھر جو معجزات اور کرامات محمد اور آل محمد علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہوئیں، دنیا نے دیکھیں، کتابوں میں نقل ہوئیں اور مصدقہ نقل ہوئیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر کرامت یا ہر معجزے کے اوپر انگلی اٹھائی جائے، نہیں، کچھ دکھائے بھی ہیں۔ جناب سرکار ختمیہ مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آئمہ طہار تک معجزات اور کرامات کا ایک سلسلہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ کسی مریض کو لا علاج مرض میں مبتلا بندے کو شفا مل جانا، جی قلین سے شیر کا باہر آ جانا، یہ مشہور میں جو چیزیں آپ کو جو ہمیں ممبر سے سننے کو ملتی ہیں، اگر یہ منوان ایسی بھی ہیں جیسی روایات ہوئی ہیں تو ان کے پیچھے نبی یا امام کی دعا ہوتی ہے۔ وہ ظاہراً دستے دعا اٹھائیں، وہ دل میں اللہ تعالیٰ سے ارادہ کریں، دعا کریں، التجا کریں کہ یا اللہ اس بندے نے ہم سے دعا کا کہا ہے، اگر اس کی زندگی بالکل ختم ہے تو قدرت رکھتا بڑھانے پہ، قادر مطلق ہے، دعا کے علاوہ زندگی کو بڑھا کوئی چیز نہیں سکتی، تو مالک اگر تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا مستجاب کرتا ہے۔ یا اللہ یہاں پہ تمسخر اڑایا جا رہا ہے تیرے نبی کا، تیرے دین کا، اس قلین کو میں چھپے شیر کو حکم دے اور دکھا دے ان کو اپنی نشانی کہ اس کو کھا جائے، اللہ تعالیٰ مستجاب کرتا ہے۔ اب وہ ارادہ زبانی ہوتا ہے، وہ دعا زبانی ہوتی ہے، قلبی ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، یہاں تک عقل کے گھوڑے دھلانا آپ کا اور میرا کام نہیں ہے۔ آپ کا اور میرا کام یہ ہے کہ امام کے ہاتھوں یا نبی کے ہاتھوں جو چیزیں ظاہر ہوئی ہیں ان کا ظاہر کرنے والا، ان کا فاعل، ان پہ قدرت رکھنے والی ذات صرف ذات خداوند کریم ہے۔ نبی اور امام زیر لب دعا کریں، دل میں دعا کریں، اور کئی مقامات پر تو دستے دعا اٹھائے ہیں۔ خشک باغوں کی جو ہری بھری فصل ہے وہاں دعا کی ہے، اور کئی جگہوں پر تو دور کا نماز ادا کر کے آئمہ نے دعا کر کے تو وہ چیزیں کرامات دکھائی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، معجزات اور کرامات پہ یقین رکھنا بینگا مسلم، بینگا مومن ہمارا کام ہے، اور اس چیز پہ یقین رکھنا اس سے بھی بڑا ہمارا کام ہے کہ ان کو دکھانے والا، ان کو کرنے والا، ان کو ظاہر کرنے والا اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ نبی اور امام دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مستجاب کرتا ہے، اور ہر معجزے کو دکھانے پہ نبی اور امام قدرت نہیں رکھتے، اللہ رکھتا ہے، لیکن وہ بھی ہر فرمائشی یعنی کفار کی، مشرکین کی، منکرین کی ہر فرمائش کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ ہاں ابھی آپ نے سن لیا کہ اللہ نے کہا کہ تم دیکھنے کے بعد کو معاملہ کسی اور طرف لے جاؤ گے اور طریقے سے پروپوگیٹ کرو گے، نہیں دکھانا۔ تو وہاں نبی اور امام نے بھی کہا کہ نہیں دکھانا، ہم تو ڈرانے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آئمہ چونکہ جانشین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو جس طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ آئمہ کے لیے کچھ اور نہیں، آئمہ اسی شریعت کو، انہی احکامات کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے بینگا امام پابند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین۔